کون سی چیز ہے کہ جنہوں نے حضرت مسلم کو تنہا چھوڑ دیا؟ مگر یہی کوفہ نہیں تھا کہ جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں خط لکھے اور امام کو بلایا۔ خود امام نے اپنے جانے سے پہلے وہ اپنے ایک نائب کو بھیجا۔ وہ جو امام کا نمائندہ ہوتا ہے، ریپرزنٹیٹو ہوتا ہے، وہ امام کا ریپرزنٹیو ہے۔ ہم آج کل بعض اوقات مراجع علماء بزرگان کے ریپرزنٹیٹو کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں مراجع بھی ایسے ہی ہوں گے، خدا نہ خواستہ۔ میں اگر غلط ہوں تو یقیناً ایک بڑا عالم دین غلط نہیں ہوگا، لیکن جب امام کسی کو نمائندہ بنا رہے ہیں تو گویا نمائندہ عقل ہوتا ہے بھیجنے والے کی، یعنی کیسا شخص بھیج رہے ہیں۔ شخص ایسا نہیں ہے کہ اس شخص کے اندر کوئی مشکل ہے، نہیں، شخص اپنے اندر وہ ساری خصوصیتیں، وہ ساری ایبلٹیز رکھتا ہے کہ امام حسین نے اپنی جگہ بھیجا کہ جاؤ، مجھے بلا رہے ہیں، آپ پہلے چلے جاؤ، دیکھو یہ کتنے ریڈی ہیں۔ آپ کے سامنے واقعہ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، میں وہ بات نہیں تکرار کروں گا، میں صرف اس طرف متوجہ کراؤں گا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے خود لکھا تھا اور خاص لوگ اصحاب تھے پرانے، وہ کیوں نہیں حضرت مسلم کی مدد کر پائے؟ وہ سب سے جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو وہاں کے لوگوں کا، اور خاص طور پہ ان بڑے لوگوں کا، کہ جب حضرت مسلم کے پاس بیٹھے اور کہا کہ نہیں، ہم جو ہے وہ ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں، تو امام نے کہا میں امام ہی نے تو مجھے بھیجا ہے، نہیں ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ جو لیک تھا ان کے اندر، جو نقص تھا، تاریخ جس کو بہت واضح کہہ رہی ہے، وہ بے بصیرت تھے، بصیرت نہیں تھی ان کے اندر۔ بصیرت کسے کہتے ہیں؟ خوب ذرا بصیرت لفظ مشکل ہے، یا سنا ہوا ہے تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ بصیرت یعنی ظاہر بین نہ ہو شخص، یعنی جو فرنٹ میں نظر آ رہا ہے اس کو دیکھ کر فیصلہ نہ کرے، بلکہ اس کی ڈیٹیل میں جائے کہ پیچھے کیا ہے، کہیں میں دھوکہ تو نہیں کھا رہا۔ وہ بے بصیرت تھے، وہ ظاہر کو دیکھ رہے تھے، انہوں نے پیچھے نہیں دیکھا کہ دشمن کیا کر رہا ہے ان کے ساتھ، اور وہ اسی کے اندر آ گئے، اور بعد میں گریہ کیا، توبہ کیا، قیام توابین ہے، سب کچھ کیا، لیکن کیا فائدہ اس وقت توبہ کرنے کا، کیا فائدہ اس وقت قیام کرنے کا جب امام حسین پیاسے کربلا میں شہید ہو چکے۔ عزیزان محترم، یہ تاریخی نکات بہت امپورٹنٹ ہے، محرم آ رہا ہے، ہمیں درس لینا ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم اپنے وقت کے امام کو جو بلا رہے ہیں، الجل مولا آ جائیے، دعائے ندوہ بھی پڑھتے ہیں، دعائے توسل بھی پڑھتے ہیں، استغاثہ امام زمانہ بھی پڑھتے ہیں، ساری چیزیں پڑھتے ہیں۔ خوب امام آ گئے تو اس وقت ہم امام کے ساتھ کیا کریں گے؟ تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ اگر تمہارے اندر بھی خدا نہ خواستہ یہ چیزیں جو کوفہ والوں کے اندر تھی پائی گئی تو تم بھی وہی کرو گے جو انہوں نے کیا تھا۔ اب یہاں تھوڑا سا ہم اپنے آپ کو ایکٹیویٹ کریں کہ محرم آ رہا ہے، 2 مہینے ہم نے مجلس سننی ہے، کیا ہم ابھی تک پچھلے سال سے ابھی تک وہی ہیں یا تبدیل ہوئے ہیں؟ اب سب سے امپورٹنٹ چیز دشمن کی پہچان ہے۔ اصل وہاں وہ دشمن کو پہچان نہیں پائے، دشمن لبادے میں آیا، ابن زیاد جو ہے وہ لبادے میں آیا، اور اس چکر میں کہ امام آ رہے ہیں، اور آ کر اس نے جو ہے وہ سب پورا نظام جو ہے وہ لے لیا، جس میں دنیا پرستی، دولت، سونا، آسائش کی زندگی، جان کا خطرہ، گھر کا خطرہ، اولاد کا خطرہ، اسٹیٹس، حیثیت، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ ہم بھی انہی چیزوں میں گرفتار ہیں دنیا کے اندر۔ ابھی کل امام زمانہ آئے اور اگر مجھے یہاں سے ہٹا دے کہ بھائی یہ آپ کے سٹیٹس ختم ہے، اب آپ کچھ اور کریں گے، یہ مثلا آپ اعلان کریں گے، مجلس نہیں پڑھیں گے، تو کیا میں تیار ہوں اس سٹیٹس سے ہٹنے کے لیے امام کی خاطر؟
یا نہیں مولا میں مجلس میرا سٹینڈرڈ ہے مولانا، میں مولا میں اعلان کروں گا. اسی طرح ہماری زندگی کے مختلف چیزیں ہیں. کیا ہم ان چیزوں کو چھوڑ پائیں گے جو ہم نے پکڑ کے رکھی ہوئی آج زندگی کے اندر؟